اور پھر کیا ہے اخلاقیات کا بہترین نمونہ بنا کے بھیجا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور دنیا کو بتایا کہ انسان کو کیسے زندہ رہنا چاہیے، اور اپنے منہ میں چیز ڈالنے کی بجائے یہ پسند کیا گیا کہ دوسرے کے منہ میں ڈالیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام انصاف میں جو صدیوں سے بگڑا ہوا تھا، جس میں امیر آدمی کو سزا کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا، آپ نے آ کر سب کو برابر کی بنیاد پر انصاف فراہم کیا. اور لوگ جو غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کرانے کے لیے آتے تھے. اور اسی طرح معاشرتی طور پر آپ نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں دیتا، پروٹوکول نہیں دیتا، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ باپ کو کتنا پروٹوکول دیا گیا. آپ نے فرمایا باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی. اسی طرح اب امیوں کو، والدہ کو کتنی عزت دی گئی کہ ان کے پیروں تلے جنت رکھ لی. اور اسی طرح بڑے بھائی کا مقام بھی والد کے برابر کیا گیا. یتیم کو کتنا اچھا پروٹوکول دیا گیا. یتیم کا خیال رکھنے والا آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو آپ دیکھیں اس قدر اللہ کے نبی نے شفقت کی، محبت کی، اور لوگوں کو ایک ہی دھاگے میں پرونے کی کوشش کی. جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، پوری آپ تاریخ انسانی دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس طرح کا معاشرہ کبھی کا نظر نہیں آتا. لوگ پہلے چھینتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کر، مال لے کر، تحفے لے کر پھر رہے ہیں، ان کو لینے والا نظر نہیں آتا. اور اللہ کے نبی کی ایک اسٹریٹجی سے سارے لوگ مطمئن ہو، ہر شخص اپنی جگہ پر بڑے اچھے طریقے سے زندگی، حتیٰ کہ جو غیر مسلم جن کو ذمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقہ کار سے، وہ بھی بڑے خوش ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر دوسرے ملکوں میں رہنے والے باشندوں نے بلایا، گزارش کی کہ ہمارے ہاں بھی آپ آئے، اور جس طرح کا معاشرہ آپ نے اپنے ہاں بنایا ہے، اسی طرح کا معاشرہ ہمارے لیے بھی بنایا. عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سی کتابیں لکھی گئی. آپ کی شخصیت اتنی ہمہ گیر، اتنی جامعہ کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی. لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اتنی متوازن تھی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جائے گا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے مکمل طور پر سیرت پر باتیں کی. کئی پہلو ان سے رہ جاتے ہیں. کیوں نہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گونا گو صفتوں سے مزین کیا ہوا تھا. اور آپ کا آنکھ سے دیکھنا، آپ کا لب کشائی کرنا، آپ کا کان سے سننا، آپ کا حرکت کرنا، آپ کا چلنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرض قرار دے دیا کہ ان کو پیروی کرو.